اس کا کہیں کا کھانا جائز نہیں. ایک بات اس سے سمجھ میں آئی. نمبر 2 حلال جانوروں کے تعلق سے. نمبر 2 قاعدہ اصولی قاعدہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیور. پرندوں میں سے جو ذی مخلب ہیں پنجے والے ہیں تو ہر پنجے والا پرندہ اس کے کھانے سے آپ نے منع فرمایا فاکلوہ حرام. یہ پنجے جو ہوتے ہیں پنجوں کو سمجھنا ہے. پنجوں کا معنی ہے پنجوں سے کاٹنا, پنجوں سے چیرنا. بعض جانوروں میں آپ دیکھیں کہ شکل جیسی رہتی ہے, جیسے مرغی ہے اس کے بھی پنجے نظر آتے ہیں, لیکن یہ شق و یقطعو کا جو معنی ہے پھاڑنا کاٹنا اس میں نہیں آتا, اس لیے مرغی کا مسئلہ الگ ہے. تو پنجے والوں میں آپ دیکھیں گے چیل, شکرا, باز, ایسے پرندے دیکھنے میں پرندے چیل کے جیسے کیٹ, اور اس کے پنجے تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں انسان کو چیلتا ہے. گدھ چیل سے جیسے ایک بڑا جانور ہوتا ہے اس کا کھانا, تو گدھ, چیل, باز, شکرا ایسے جتنے پرندوں میں سے اڑنے والوں میں سے اس کے لیے اصول آپ نے فرمایا ذی مخلب, ہر وہ پرندہ جو ذی مخلب پنجے والا ہو اس کا کھانا حرام ہے. اب اسے رکھ کر اب پنجے والے ہونے کو ہم دو اصول ہمیں ملے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا, حلال پرندوں میں سے اور درندوں میں سے, یہ اصول ہمیں بتایا گیا اور اس اصول کو رکھ کر ہم نکال سکتے ہیں. لہٰذا یہ جانور شیر, چیتا اور بلی وغیرہ حرام. پرندوں میں سے جو مخلب ہیں پنجے والے ہیں, گدھ, چیل اور اس طرح سے شکرا, باز جیسے پرندے ہیں, یہ بھی حرام. لیکن دوستو بعض چرندے چرتے ہیں, اب اس کے اندر وہ گن دانتوں کا مسئلہ بھی دیکھیں اور پرندوں سے متعلق بھی دیکھیں, وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر گدھا ہے, خچر ہے, گھوڑا ہے, ایسے جانور گدھا, خچر, گھوڑا. اس کے تعلق سے جب دیکھا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحم الخیل والبغال والحمیر او کما قال علیہ السلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گوشت کے کھانے سے منع فرمایا. کیوں؟ فرمانے باری کا والبغال والحمیر والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. ہم نے گھوڑے کو, خچر کو, گدھے کو بوجھ اٹھانے کے لیے اور زینت کے لیے بنایا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, تاکہ تم اس پر سوار ہو, یہ سواری کے جانور ہیں. لترکبوها وزینہ, اور گھوڑے سے بھی بہت سارے. اس لیے بعض فقہا کے نزدیک ان تینوں کا کھانا درست نہیں ہے. گھوڑے کا, گدھے کا اور اسی جیسے ایک جانور ہوتا ہے جسے خچر کہتے ہیں, خچر کا کھانا بھی درست نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کے لیے بنائے گئے ہیں, بار برداری ان سے ہوتی ہے. اور گھوڑے تو وہ ہیں کبھی جنگی سامانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. نمبر 4, بعض ہیں دانت وغیرہ سے متعلق ویسی بھی ہیں, جیسے خنزیر ہے, کیونکہ وہ دانت کا مسئلہ نہیں. اب یہ مستثنا یہ بھی ہو گیا, تو اس کی تفصیل آپ طیباً سے بھی ہمیں لے سکتے ہیں, وہاں ہے. نجس العین یعنی اثر تقوا, یعنی عین ہی گندگی, یہ جو طیب کا دوسرا لفظ ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں. نجس العین جتنے بھی ہیں, نجس العین عین نجس ناپاک, تو اس کا کھانا, کیونکہ اس کا تذکرہ عقلی آیتوں میں خصوصاً
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خاص نوٹڈ ہے، اس پر ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، جب لفظ آئے گا ہم دیکھیں گے۔ نجس العین ہے، اس کی پوری نجاست ہے، لہذا اس کا کھانا کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ آج کل کے لطیفوں کی طرح نہیں، آج کل بہت سارے لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بحث لحم الخنزیر پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا جانور اور اس کی کیا نوعیت ہے، اس سے متعلق کیوں قرآن ایسا فرمایا ہے۔ تو 3 طرح کے جانور ہو گئے، تو دانتوں والے، ان میں سے جو درندے ہیں ان کا کھانا، پرندوں میں جو ذی مخلب ہیں ان کا کھانا، پھر گھوڑا، خچر، گدھا، ان سے متعلق ایک اصولی باتیں ہمارے سامنے ہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ پھر ان کے علاوہ جو جانور ہیں، ان کے علاوہ جو جانور ہیں اس میں آتے ہیں اور پرندے ہیں، ان کا کھانا درست ہے۔ گائے ہے، بکری ہے، بکرا ہے، خرگوش ہے، ایسے اور ایسے پرندوں میں جو مخلب نہیں ہے ان کا کھانا درست ہے۔ اور جس چیز کے متعلق ہمیں جانور آیا ہے، پہچاننا ہے، تو اس کی تحقیق حدیثوں سے اور اصول سے لی جا سکتی ہے، علماء ہی سے حل ہو سکتی ہے، خود نہیں حل کر سکتے۔ نئے نئے جانور ہوتے ہیں، آج تک ہمیں دیکھے ہی نہیں، ہم نے شکار کر لیا ہے، ابھی جانور کھایا جا سکتا ہے نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیل ہمارے سامنے جانوروں سے متعلق آئی ہے۔ یہ تفصیل حلال کی جانوروں میں سے ہے۔ اب اس کے علاوہ دوستو، زمین میں اگنے والی چیزیں کون سی حلال کون سی حرام؟ زمین کی چیزوں سے متعلق زمین سے اگنے والی ہر چیز کا حکم حلال ہی کا ہے، جب تک اس پر کوئی حرام ہونے کی دلیل یا نص نہ مل جائے، حلت ہی کا حکم ہوتا ہے۔ یہ سبزی ہے، یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اور وہ اپنے اپنے علاقے کی، تو اس کے اندر جو اگلا لفظ ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے، زہریلا نہیں ہونا، گندا نہیں ہونا، اور اس کی پیداوار ایسی نہیں رہنا، اس کے اصول کے تحت اس چیز کو دیکھ کر حکم لگا سکتا ہے۔ یہ سبزی وغیرہ میں حلال سے مختلف مسئلہ آتا ہے۔ نمبر 3، حلال کا مسئلہ کمائیوں میں۔ محنت کرتا ہے انسان، ہر محنت حلال نہیں ہوتی، ہر محنت حلال نہیں ہوتی، اور محنت کرنے کی وجہ سے انسان محنت کو سمجھے میں نے محنت کر لیا ہے حلال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے اور کمانے کا حکم دیا ہے۔ تو محنت، اور انسان شریعت نے جس چیز کی علت حلال ہونے کو بتلایا اس پر انسان محنت کر کر کھاتا ہے، تو یہ محنت کی کمائی مانی جاتی ہے۔ چوری ہو، جھوٹ بول کر ہو، غصب ہو، ہڑپ ہو، دبا کر ہو، یہ جتنی شکلیں ہیں یہ عقل باطن میں آتی ہیں، حرام ہے۔ محنت ہوگی باوجود اس کے نفس محنت پر حلال ہونے کا حکم نہیں لگتا ہے۔ چور بھی محنت کر سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی محنت سے جھوٹ بولتا ہے، اور ایسا کرنے والا بھی کرتا ہے، اس کی بھی ایک محنت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال 3 باتیں لفظ حلال سے متعلق، جانوروں میں، پرندوں میں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں حلال کمانا، پھر اس کے بعد زمین سے اگنے والی چیزوں سے متعلق حلال کمانا، پھر اس کے بعد انسان کے کسب اور کمائی سے متعلق۔ ایک مختصر سی بات، تو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے جو حلال۔ نمبر 2، طیباً، دوسری شرط لگائے حلال ہونے کے ساتھ، طیباً، پاک ہو۔ قرآن کی سنت کو سمجھیے، یہ طیباً حلال ہونے کی علت ہے، سبب ہے۔ وہی چیز حلال ہے جو ستھری ہے، وہی چیز حلال ہے جو پاکیزہ ہے، اور جو حرام ہے گویا وہ گندے ہیں، اور جو گندے ہیں وہ حرام ہیں۔ لفظ طیب، طیب کے معنی آتے ہیں عمدہ، خوشگوار، ستھرا، پاکیزہ، یہ ہے طیب کا معنی۔ ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ ستھرا ہے اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تمہارے لیے اس نے
وہ پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور تم پر گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے. تو گندی چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. یہ طیب جو لفظ ہے اس کا اپوزٹ، اس کی ضد خبیث. طیب کا ضد خبیث، حلال کی ضد حرام، طیب کی ضد خبیث. یہ خبیث چیزوں میں بھی ہے، یہ خبیث انسانوں میں بھی ہے. یہ خباثت عجیب عجیب سب کو استعمال ہوتی ہے. آپ نے استنجے کی دعا پڑھی ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ویحرم علیہم الخبائث. اور ایک جگہ اللہ نے دونوں کو دکھ رہا ہے، مزاج کو دکھ رہا ہے، خبیث طیب. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ. یہ مزاج ہے. بہرحال لفظ کو یہ بات دیکھیں گے، طیب عمدہ. اللہ ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے انسانوں پر گندی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو طیب کا معنی ذرا دیکھیے، سمندر میں رہنے والی چیزیں، مچھلی کے علاوہ جتنے بھی ہیں، تو فرماتے ہیں مچھلی کے علاوہ جتنی چیزیں زمین سمندر میں رہتی ہیں وہ سب گندی مانی جاتی ہیں. لہذا مچھلی کے علاوہ کسی کا کھانا جائز نہیں ہے. مچھلی، سمک عربی میں اسے کہتے ہیں، اس کا کھانا درست ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اور وہ سمک بھی، وہ مچھلی بھی خود مری ہوئی نہ ہو. ایک بہت لمبا واقعہ ہے. صحابہ کرام میں سے مچھلی ہارے تھے، مچھلی پکڑنے کے لیے وہ سمندر میں بہت دور چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. 2 سوال ان کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مچھلی پکڑنے والے ہیں اور ہم سمندر میں بہت دور تک جاتے ہیں، کچھ پانی لے کر ہم چلتے ہیں. اب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے پی کر. نماز کا وقت آتا ہے، اب ہم وضو کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ أَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ. ایک سوال تھا. ان کا خیال یہ تھا سمندر میں بہت ساری گندگیاں آتی ہیں، نجاستیں آتی ہیں. جب دنیا بھر کی نجاستیں اس کے اندر آتی ہیں تو یہ پانی وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ کو. اور جو پانی یہ لے کر چلتے تھے وہ پی کر ختم ہو جاتا تھا. ایسے بہت سارے مسئلے آتے ہیں. پانی رہ کر یہ مسئلہ، کبھی پانی بھی نہیں مٹی بھی نہیں، ایسے بھی مسئلے آتے ہیں. انسان پر کبھی ایسے بھی مسئلے آتے ہیں کہ پانی بھی نہیں مٹی بھی نہیں، نماز کا وقت خرید اگر نہیں کرتے اس وقت میں نماز کا وقت نکل جاتا ہے یا تو قضا کرنی پڑتی ہے. ایسے دوسرے فاقد تو طہورین کہتے ہیں ایسے انسان کو جو دونوں پاکیوں کو چھوڑنے والا ایسی جگہ یا ایسی فضا میں ہے جہاں وہ پانی بھی نہیں پا رہا ہے، مٹی بھی نہیں پا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے. اگر نہیں پڑھتا ہے تو اتنی دیر میں نماز کا وقت نکل سکتا ہے. ایسے ان کا بھی ایک مسئلہ ہے. تو حضور سے پوچھا، ہمارے پاس پانی بھی نہیں، ہم سمندر کے پانی سے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کو جواب میں ایک تو سوال کا جواب دیا اور ایک چیز مزید بتلائی. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے الماء طاہر الطہور ماؤہ والحل میتتہ. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے. سوال ان کا یہی تھا اور جواب میں آپ نے مزید ایک بات بتائی. تو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، یہی بھی حلال سے، اس کا مردہ حلال ہے. ایک مسئلہ. تو وہ اس سے مراد مچھلی ہے. مچھلی کو آپ لے سکتے ہیں، مچھلی کو کھا سکتے ہیں. اسی لیے مچھلی کے علاوہ جتنی چیزیں سب، کیونکہ وہ کیڑوں کی جنس سے، مکوڑوں کی جنس سے،
اسی لیے سمندر کے جتنے جانور جن کا کھانا حلال ہونا بتلایا جائے اس میں ذبح نہیں ہے. سمندر کے کسی بھی جانور میں ذبح کا مسئلہ نہیں ہے، مچھلی میں بھی نہیں ہے. اس کی بھی وجہ ہے، جب دیکھیں گے آپ جہاں ذبح کا مسئلہ آتا ہے اس پر نہیں ہے. سمندر کی جتنی بھی چیزیں اور اوپر جو سمندر سے اوپر جو دھرتی پر ہیں اس کی ان میں سے جن جانوروں کے کھانے کا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ ذبح کا مسئلہ بھی لگا ہوا ہے. حلال ہونے کے ساتھ پھر ذبح کر کر اسے کھانا پڑتا ہے، اس کا حکم الگ سے ہے، یہ ہمیں بعد میں معلوم ہوگا. بہرحال خبائث طیب کی ذکر خبیث سے، تو جو جانور گندے ہیں جیسے گندگی لیے ہوئے ہیں، خنزیر ہے، عین گندگی ہے، نجس عین مانا جاتا ہے، حرام ہے. اس طرح سے گندگی زہریلے، گندگی جسمانی جو بھی ہے، جیسے کیڑے، بس کیڑے نہیں کھا سکتے، کیڑے مکوڑے، یہ بچھو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں یہ گندی ہے، زہریلے ہیں. یا تو گندگی ان کے اندر یہ زہر کا خطرناک زہر ہے. سانپ، اسلام میں ان تمام چیزوں کو خبائث میں شمار کیا گیا ہے، یہ طیب نہیں ہیں، لہذا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو حلال ہو اور ستھری ہو، پاکیزہ ہو، گندی نہ ہو. یہی وجہ ہے دوستو، بعض مرتبہ حلال چیز بھی جب گندی ہو جاتی ہے تو بھی رکنا پڑتا ہے. گندگی کا معنی سنو، سڑنا. کھانا اچھا تھا، اب اچھا کھانا ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، حلال کمائی سب ہے، لیکن اس کے اندر گندگی کیڑے آ گئے. اب کوئی کہے میں نے چاول خریدا تھا، میں نے ہی پکایا ہے اور اسی میں یہ چیزیں میں کھاتا ہوں، دیکھو گندا ہے، زہر ہے اور یہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، لہذا نہیں کھا سکتے. اسی لیے زہر کا پینا حرام ہے. کیوں؟ زہر تمہارے لیے جان لیوا ہے اور وہ چیز جب تم استعمال کرو گے تو ایک حساب سے زہر کی وجہ سے اس کے اندر گندگی ہے، اس سے بچو. تو بہرحال دوسرا لفظ سمجھ میں آیا، طیباً، عمدہ. اور اس کے ساتھ جتنے چیزیں گندی مانی جاتی ہیں سب حرام میں آ جاتی ہیں، اور جو پاک اور ستھری چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے وہ ہمارے لیے حلال فرمایا. آج کی دو باتیں ہوئی. نمبر 1 حلالن، تو کھاؤ وہ جو کچھ زمین میں ہے جو حلال ہو، عمدہ، ستھری ہو. اس کے بعد تیسرا حکم آج کا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تیسری شرط، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. دوستو یہ جو آیت ہے یہ آیت عام بھی ہے، عام کبھی بھی شیطان کے کسی بھی چیز میں، لیکن اب ہم بحث پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کھانے کے تعلق سے. تو اب آیت بیٹھتی ہے کھانے میں حلال کھاؤ، عمدہ اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یہ دو باتیں، یہ طیب جو لفظ ہے ابھی ہم نے اس کی وضاحت سنی ہے. طیب تلذذ کا معنی بھی دیتا ہے، عمدہ، مزیدار. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مزیدار کھانا درست نہیں ہے، غلط ہے. مزیدار کھائیے، حلال چیزوں میں مزیدار رکھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تلذذ. اور یہ نظریہ یہودیوں کا تھا. یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اس زندگی میں مزے کی چیزیں نہیں کھانا ہے اور تلذذات سے اپنے کو روک لینا یہ بہت بڑا مجاہدہ سمجھتے تھے. حالانکہ اسلام نے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، یا ایھا، کسے حکم دے رہا ہے کہ اے رسولو کھاؤ من الطیبات، عمدہ چیزوں میں سے، لذیذ چیزوں میں سے کھاؤ، کھانے تمہارے لیے اس کا اختیار ہے. تو طیب میں یہ اب لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت تفصیل چاہتا ہے. کبھی بھی نقش قدم شیطان کے نہ اپناؤ. اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ کھانے سے متعلق، تو ہمیں جوڑنا پڑے گا حلال کھاؤ، پاکیزہ اور ستھری چیزیں کھاؤ. کھانے میں شیطان کی
پیروی مت کرو. کھانا بھی حلال کھا رہا ہے، حلال اور چیز بھی عمدہ ہے، پاکیزہ ہے، خبیث نہیں ہے. ابھی تیسری چیز قرآن لایا، لا تتبعوا خطوات الشیطان. حلال میں بھی طیب میں بھی تم کر رہے ہو، شیطان کی پیروی اس میں آنے مت دو. ہم پوچھیں کہ اللہ اس میں کھانے میں شیطان کی، اس میں جو لفظ ہے خطوات، خطوتن کی جمع ہے. خطوہ کہتے ہیں جیسے قصوہ کا وزن آتا ہے، نقش قدم. ایک پاؤں شیطان کا تو دوسرا پاؤں ہمارا ہے. وہ خالی وسوسے کھینچتا ہے، تو وہ ہمارے دل کو جو ہی کھینچتا ہے تو ہم اس کے ساتھ چلنے تیار ہو جاتے ہیں. کھانے میں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے. کھانے میں شیطان کی سرکشی، شیطان کی پیروی سے متعلق نمبر 1، لا تتبعوا خطوات الشیطان. کھانے میں اسراف کرنا، شیطان کی پیروی کرنا ہے. جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ، بیکار رزق کو بیکار نہ کرو. حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، بہترین ہے. میرے بھائیو، اتنی سی بات ہم کہاں سمجھ پائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ہڈیاں جو تم کھاتے ہو اس کی بھی حفاظت کرو، اسے گندا نہ کرو یا اسے گندی نالیوں میں نہ ڈالو اور اسے بیکار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے. تمہارے بھائی آپ سیراب ہو گئے، ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا، یہ ہڈی اچھا چوس کر میں کھا لیا، لیکن اسے گندا نہ بناؤ، اسے بیکار نہ کرو اور اس میں سرکشی شیطان کے نقش قدم کی نہ کرو. اس کی بھی حفاظت رکھ دو اسے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے جنات بھائی جو ہے وہ ان کی غذا ہے. اب اگر اس میں کوئی نجاست لگ گئی یا ہم نے اسے کسی ایسی جگہ ڈال دیا جو نجیس ہے، گندا ہے، اب وہ اسے نہیں کھا پائیں گے. تو ہم نے اپنا حصہ لے کر، جس حصے میں ہمارا حصہ اور جس میں دوسروں کا بھی حصہ اللہ نے رکھا تھا، اسے مار دیا. یہ ہماری سرکشی ہے، یہ ہماری شیطانیت ہے. گنا کھاتے ہیں، خوب چوسی، خوب چوسو، جتنا آپ کو چوسنا ہے چوسو. ماں بخیا ڈال دو، آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد چونٹی آتی ہے، چوستی. کتنا بھی انسان چوس لے اس کے بعد ڈالو چونٹی چوستی. آج کل جو گنے وغیرہ مشینوں میں ڈالے جاتے ہیں ان کو کوئی چونٹی چوستی ہی نہیں. قریب پہ آتے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجیے، نہیں آتے. ہمارے دانتوں میں ایک پاور ہے اور ہم جب چبا کر ڈالتے ہیں تو اس میں ایک مزہ آ جاتا ہے اور وہ مزہ دوسرے جانوروں کی غذا ہے. وہ مزہ دوسرے جانوروں کی غذا ہے. منتظر رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں، جو ہی یہ ڈالیں گے ہم اسے کھائیں گے. اور وہاں ہم نے کچھ مستی دکھلائی، وہاں ہم نے کچھ سرکشی دکھلائی، یہ ہے معنی شیطان کی پیروی کرنے کا. تو کھاؤ، کھانے میں بیکار نہ کرو. بیکار کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے. وقت کی بنا پر میں بات یہاں روکتا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. آج کی ہماری تفسیر سے متعلق جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، نمبر 1، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے جو حلال ہو. نمبر 2، طیباً، جو عمدہ ستھرا ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اللہ رب العزت ان باتوں سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد والشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا